الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 20 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کی فضیلت اور نسل بڑھانے کی اہمیت اور نکاح کے فوائد بیان فرمائے ہیں. اس سلسلے میں آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 8 کا بیان ہوگا، جس کا عنوان ہے بیوی کی تعلیم و تربیت. اس حدیث سے اور اس کے بعد والی تقریباً 4-5 احادیث طیبہ سے حضرت نے میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے کہ شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں. کیونکہ نکاح کے بعد میاں بیوی میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے الفت اور محبت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ کشتی پار نہیں لگتی. اور عام طور پر اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے نکاح کے بعد میاں بیوی میں ایسے عجیب و غریب محبت اور الفت پیدا فرما دیتے ہیں جس کی مثال نہیں ہے.
نکاح سے پہلے دونوں عام طور پر ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا منع، بلا ضرورت باتیں کرنا منع، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا منع، چھونا منع، ساری باتیں ممنوع، جس کی وجہ سے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن نکاح ہوتے ہی دونوں شیر و شکر ہو جاتے ہیں اور ان میں بے پناہ محبت ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال نکاح کی کشتی پیار محبت الفت اور یگانگت سے پار لگتی ہے۔ یہ آپس میں جو محبت ہے جو بے حد ضروری ہے، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا کریں، بیوی شوہر کے حقوق ادا کریں۔ ایک دوسرے کے حقوق جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ شوہر کو بھی بیوی کے حقوق کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، بیوی کو بھی اپنے شوہر کے حقوق جاننے کی ضرورت ہے۔ جب جانیں گے تو انشاءاللہ ادا بھی کر سکیں گے۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق سے ناواقف ہوں گے تو ادا کیسے کریں گے؟ اور جب ادا نہ کریں گے تو پھر آپس میں سچی اور پکی محبت کیسے ہوگی؟ اور جب آپس میں محبت نہ ہوگی تو گزارا کیسے ہوگا؟ اور زندگی کیسے آرام اور راحت سے گزرے گی؟ اس لحاظ سے آنے والی احادیث اور ان کی تشریح اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا ان کے لیے تو ہے ہی ضروری، جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، جو عنقریب شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مفید ہے جن کو امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ان کا بھی نکاح ہو جائے، کیونکہ یہ سب دین کی باتیں ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق بھی دین ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور حقوق نہ ادا کرنے پر عذاب اور پکڑ ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا مقدمہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں میاں بیوی کا پیش ہوگا۔ اگر شوہر نے زیادتی کی ہوگی بیوی پر اور اس کی حق تلفی کی ہوگی، اس کو ظلم کیا ہوگا، تو وہ پکڑا جائے گا۔ اور اگر بیوی نے شوہر کی حق تلفی کی ہوگی اور اس کو ظلم کیا ہوگا، اس کی نافرمانی کی ہوگی، اسے ستایا ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ شوہر جھوٹ بولے گا، غلط بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور اس کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ بیوی جو کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ میاں نے یہ ظلم کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، اس طرح سے مجھے ستایا تھا،
پریشان کیا تھا تو وہ گواہی دیں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہی. اور اگر بیوی جھوٹ بولے گی کہ میں نے تو کوئی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی، میں نے اس کو نہیں ستایا، میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی، حالانکہ اس نے ستایا تھا، تو اللہ تعالیٰ بیوی کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، پھر زبان سے کچھ نہیں بول سکے گی وہ. اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کے جسم کے دوسرے اعضاء وہ بولیں گے اور گواہی دیں کہ ہاں اس نے اپنے شوہر کو اس طریقے سے ستایا تھا اور اس طریقے سے پریشان کیا تھا اور اس طریقے سے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی وغیرہ وغیرہ. اور اس بات کو ہم اچھی طرح اپنے ذہن میں جما لیں کہ آخرت کے اعتبار سے حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے، بہت ہی خطرناک. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم اور اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. وہ تو یقیناً غفور الرحیم ہے اور بلا شبہ وہ غفار الذنوب ہے. اگر بندہ ان کے حقوق میں کوتاہی کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی معاف کر دیتے. انہوں نے تو خود قرآن میں فرما دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی آپ فرما دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی ہے اور گناہ کر لی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، یقین مانو وہ بہت ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے. اب کس قدر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور بندہ جو ہے وہ انتہائی تنگ دل ہے، اس کا حوصلہ بس نہ ہونے کے برابر. کوئی اس کو اگر ستائے، پریشان کرے، تکلیف دے، مارے پیٹے، اس کا حق دبا لے تو بعض مرتبہ یہ معاف ہی نہیں کر سکتا. ظالم معافی مانگے تو یہ معاف نہیں کر سکتا. کہتا ہے میں کیسے معاف کر دوں، تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تو نے تو اتنا ستایا، مجھے اتنا ستایا، میں کیسے معاف کر دوں، میں تو پورا پورا بدلہ لوں گا. اور اللہ پاک نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بندہ کسی کو ستائے گا اور کسی کو مارے گا، کسی کو پریشان کرے گا، کسی کی حق تلفی کرے گا، کسی پر ظلم کرے گا، کر لے. پھر اگر اس نے جس پہ ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگ لی، اس نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں. اور اگر اس بندے نے معاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے ظلم کیا معاف نہیں کریں گے. اسی طرح ایک بیچ میں اسی سلسلے کی ایک بات اور عرض کر دوں. بعض استاد اپنے شاگردوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں، خاص طور سے دارالقرآن کے جو اساتذہ ہوتے ہیں جہاں نابالغ بچے زیادہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، جہاں بھی قرآن شریف کے مکاتب ہوتے ہیں، جہاں بھی چھوٹے چھوٹے دارالقرآن ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور وہاں عموماً نابالغ بچے اساتذہ کے پاس پڑھتے ہیں، تو وہاں کے بعض اساتذہ بالکل قصائی ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ بچوں کو مارتے ہیں. اور بعض بچوں کے باپ بھی ظالم ہوتے ہیں. وہ استاد سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہڈی ہماری، چمڑا تمہارا.
یعنی آپ کچھ بھی مان لو، ہماری طرف سے اجازت ہے، حالانکہ ماں باپ کو ایسی اجازت دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور وہ استاد جو ہوتے ہیں وہ اتنا مارتے ہیں کہ بچے کے جسم پر نیل پڑ جاتی ہے، بعض دفعہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، بعض دفعہ آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اور وہ تو جب غصے میں آتے ہیں تو وہ تو نہ چہرہ دیکھیں، نہ سر دیکھیں، نہ ہاتھ دیکھیں، نہ کمر دیکھیں، اور وہ بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں کہ بعض بچوں کے بیچاروں کے جسم پر زخم پڑ جاتے ہیں، خون تک نکل جاتا ہے۔ تو یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، ظلم ہے یہ۔ ایسے قصائی استادوں کے بارے میں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ان کی توبہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی لاکھ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میرے سے زیادتی ہو گئی، میں نے اس بچے پہ ظلم ڈھا دیا اور میں نے اس کو بہت بے دردی سے مارا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، توبہ نہیں ہوگی اس کی، توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی۔ پھر حضرت اس کی وجہ ہی بتاتے کہتے ہیں بھائی اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس نابالغ بچے سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کا حق بھی پامال کیا، ساتھ ساتھ اس بچے کے اوپر ظلم ڈھا کر کے اس کی بھی تم نے حق تلفی کی ہے۔ تو یہ بچے کا جو حق ہے، جو تم نے اس پر زیادتی کر کے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ اس وقت گناہ معاف ہوگا جب وہ بچہ معاف کرے۔ حضرت فرماتے ہیں نابالغ بچہ معافی نہیں کر سکتا، کیونکہ معاف کرنے کے لیے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ بچے کا معاف کرنا نہیں ہے۔ وہ باپ استاد اس کے پیروں میں پڑ کے اس کے ہاتھوں جوڑ کر معافی مانگ لے، بچہ کہہ بھی دے میں نے معاف کیا، تب بھی معافی معتبر نہیں۔ اب اگر اسی حالت میں استاد کا انتقال ہو گیا، اب اسے کیا انجام ہوگا؟ اس لیے ایسے استادوں کو بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح بچوں کو بے دردی کے ساتھ مارنے سے بچنا لازم ہے۔ ہاں معافی کا ایک ہی راستہ ہے کہ جب یہ بچہ بالغ ہو پھر استاد اس سے معافی مانگے، پھر وہ بچہ معاف کرے، تب معافی معتبر ہوگی۔ یہاں تو ہر سال بچے بدل جاتے ہیں، 3 سال بچے نے حفظ کیا تو اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا، استاد اپنی جگہ۔ اب اگر کوئی استاد 40 سال تک بچوں کو پڑھاتا رہا اور بے دردی سے ناحق مارتا رہا، اس طرح نہ جانے کتنے بچوں پر اس نے ظلم ڈھایا، تو اب نہ استاد کو شاگرد کی خبر، نہ شاگرد کو اپنے استاد کی خبر۔ اب بتاؤ وہ کیسے معافی مانگے گا اور کیسے اس کی معافی مقبول ہوگی؟ تو نابالغ بچوں کی معاف کرنے کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر استاد کیسے معافی مانگ سکتا ہے اور کیسے اس کی توبہ مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ایسی بعض مرتبہ بالغ آدمی کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب آدمی اس کے اوپر زیادہ ظلم ڈھاتا ہے تو پھر وہ بھی کمزور ہونے کی وجہ سے اور حلم و بردباری کا مادہ ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ معاف کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں تو نہیں معاف کروں گا۔ یہ صورت بعض مرتبہ میاں بیوی کے درمیان بھی ہو جاتی ہے کہ شوہر ظالم ہے تو بیوی بیچاری مظلومہ بن کر کے معاف کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ بیوی بڑی بدزبان، زبان دراز اور بڑی نافرمان، فاسقہ و فاجرہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شوہر اس سے تنگ آ جاتا ہے اور عاجز آ جاتا ہے، جس میں بعض مرتبہ طلاق کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ اور طلاق ہے تو فی نفسی جائز، لیکن اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پھر ایسی آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے کہ پھر شاید اس سے بڑی دشمنی کوئی اور نہ ہو۔ جیسے نکاح بے مثال محبت کا ذریعہ ہے، طلاق بے مثال نفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر وہاں اگر شوہر اس سے معافی مانگنا چاہے یا بیوی شوہر سے معافی مانگنا چاہے تو معافی نہیں ہوتی، کوئی معاف نہیں کرتا۔
اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ بھئی اگر کسی بندے کو تم نے ستایا ہے اور کسی کو تم نے مارا ہے اور اس کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے تو جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اور آخرت میں حقوق العباد کی ادائیگی نیکیوں سے ہوگی. یعنی ظالم شوہر نے مظلوم بیوی پر یا ظالم بیوی نے مظلوم شوہر پر جو ظلم کیا تھا اس کی معافی تلافی اور اس کے حق پر اس کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعے ہوگی. جتنا شوہر نے ظلم ڈھایا ہوگا اتنی نیکیاں شوہر سے بیوی کو دلوائی جائیں گی. بیوی نے شوہر کو ستایا تکلیف دی تو اور معاف نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کی نیکیاں شوہر کو دلوائی جائیں گی. تو یہاں اپنی بخشش کے لیے نیکیوں کا کال ہے کہ جائے کہ نیکیاں کر کے ہم دوسروں کو دیں. کتنا خطرناک معاملہ ہے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر اس قدر کیا کہتے ہیں لڑائی، اس قدر جھگڑے، اس قدر کیا کہتے ہیں نا اتفاقیاں اور ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ایک دوسرے کو ایذا دینا، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب اور پڑوسیوں کے ساتھ اس قدر ہے کہ بس اللہ مان والا تھی. یہ سب حقوق العباد کی کوتاہیاں ہیں. تو حقوق العباد کی بڑی سخت اہمیت ہے. بس آدمی کے اندر آخرت کی فکر اگر پیدا ہو جائے تو پھر مجال نہیں جو کسی کی حق تلفی ہو جائے. یہ ساری زیادتی اور ظلم اور حق تلفی اگر ہوتی ہے تو غفلت میں ہوتی ہے، لاپرواہی میں ہوتی ہے، آخرت کا خوف دل میں نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ جس میں آخرت کی فکر ہو تو دیکھو یہ حال ہوتا ہے. عمر بھر اس اہتمام میں گزری، عمر بھر اس اہتمام میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. ساری زندگی اس احتیاط میں گزری، اس فکر میں گزری کہ میری وجہ سے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہر میاں بیوی کو نصیب فرمائے کہ اگر دل میں خوف خدا ہو دونوں کے تو مجال نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ظلم کر لے اور بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی کر لے. پھر دونوں ڈریں گے تو بچیں گے، اور جب بچیں گے تو حق ادا کریں گے. جب حق ادا کریں گے تو محبت ہی محبت، الفت ہی الفت، اور گھر جنت کا نمونہ بنے گا انشاءاللہ. اور یہاں بھی بنے گا اور آگے ہی بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو میاں بیوی کے حقوق بھی حقوق العباد میں سے ہیں، اس لیے ان کا جاننا، سمجھنا اور پھر ادا کرنے کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے. اور یہ ہماری اصلاح و تربیت کا اہم ترین حصہ یاد رکھو گے. یہ ہماری اصلاح و تربیت کا اور ظاہر و باطن کی درستی کا اہم ترین حصہ ہے. اگر اس کی ہم نے اصلاح نہ کی تو ہم نے کوئی اصلاح نہیں کی. یاد پھر اصلاح کا نام ہے اصلاح نام. اور ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہماری اصلاح ہو اور ہمیں تعلق مع اللہ نصیب ہو تو اس میں پہلا قدم ہے بندوں کے حقوق صحیح ادا کرنا اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا. کوتاہی ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے، اس کا علاج معافی مانگنا ہے اور دنیا ہی میں معافی تلافی کر کے اپنا معاملہ صاف کرنا ہے. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ یاد آئیے. ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں بہت عرصے تک رہا. تو کافی عرصہ رہنے کے بعد ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ یا حضرت، میں بڑے بڑے علماء، فقہا
اور اماموں کی خدمت میں رہا ہوں اور ان کی صحبت سے میں نے فیض اٹھایا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی زبان سے میں نے کسی نہ کسی کی برائی سنی ہے۔ لیکن آپ پہلے شخص ہیں کہ اتنے عرصے سے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، آج تک کبھی میں نے آپ کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں سنی۔ مجھے سے بڑا تعجب ہے کہ اچھوں کو دیکھا لیکن کسی کو میں نے غیبت سے بالکل مبرہ نہیں پایا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ آپ کسی کی برائی نہیں کرتے، میں نے کم از کم آپ سے کسی کی برائی آج تک نہیں سنی۔ تو حضرت نے عجیب جواب دیا، وہی میں کیا پاگل ہوں جو میں کسی کی غیبت کروں گا تو اپنی معافی کروں گا۔ میں کیا پاگل ہوں جو میں کسی کی برائی کروں اور کسی کی غیبت کروں گا تو اپنی معافی کروں گا۔ میرا تو حضرت میرے تو اور مسئلہ مشکل ہو گیا۔ اب آپ کے جواب سے تو اور ایک تو مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کوئی ٹھیک ہے آپ کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، لیکن کریں گے تو اپنی ماں کی کیوں کریں گے حضرت؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مائی برائی کرنے کے لیے بچی ہے؟ حضرت یہ بھی مجھے سمجھا دیجیے، میرے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ یہ سمجھ میں آ جائے گی تو پہلے والی بات بھی انشاءاللہ میرے سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کیوں نہیں کسی کی برائی کرتے۔ وہ حضرت امام اعظم کے تھے، ان کی جیسی فقہ کس کا ہو سکتا ہے، ان کا جیسا فقہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا، ارے باولے، جو کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والی کی نیکیاں اس کو ملتی ہیں جس کی وہ غیبت کرتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو میری نیکیاں فالتو ہیں جو میں محنت میں کروں اور غیبت کر کے دوسروں کو اپنی نیکیاں دے دوں؟ یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ غیبت کروں تو ماں کی کروں تاکہ بیٹے کی نیکی ماں کو ملے، گھر کی نیکی گھر میں رہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت سمجھ میں آ گئی، پہلی بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو کسی کی برائی کرتا ہے وہ تو بے وقوف ہے کہ صبح شام تک محنت کرے اور جو مزدوری ملے وہ جا کر دوسرے کو دے دے۔ بھئی آخرت میں تو یہ ہوگا۔ زندگی بھر جو ساری رات تہجدیں پڑھی تھیں، اشراق پڑھی تھی، چاش پڑھی تھی، اوابین پڑھی تھی، نفلیں پڑھی تھیں، فرض نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، رمضان میں تلاوتیں کی تھیں، زکوٰۃ دی تھی، صدقہ دیا تھا، خیرات کی تھی، کتنے سارے نیک کام زندگی بھر کیے تھے، مگر ساتھ ساتھ دوسرے کے حقوق کی بات بھی پامال کیے۔ بیوی بے شک بڑی عابدہ زاہدہ اللہ والی، لیکن جناب وہ شوہر کو ستائے، اس کو ایذا پہنچائے، اس کو تکلیف دے۔ یہ شوہر بڑا عابد و زاہد ہے، ہر سال حج کرتا ہے، ہر سال عمرے کرتا ہے، ہر سال رمضان میں مسجد نبوی میں اعتکاف کرتا ہے، دن رات صدقہ خیرات کرتا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا نیک ہے، لیکن بس ہر دم بیوی پہ ظلم، ہر دم بیوی کو ستانا، پریشان کرنا، ایسے دوسرے بندوں کے متعلق سمجھ لیں تو دراصل وہ دوسروں کے لیے کما رہا ہے۔ جب آخرت میں جائے گا تو یہ ساری نیکیاں جو اس نے دنیا میں کی ہوں گی، وہ جن جن کی غیبتیں کی تھیں، جن جن کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، جن جن پہ ظلم ڈھایا تھا، جن جن کو ستایا تھا، پریشان کیا تھا، سب ان کو دے دی جائیں گی اور یہ کنگلا ہو جائے گا۔ جائے گا حساب کرنے کے لیے تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے جائے گا، اور جب حساب چکائے گا تو دوسروں کے گناہ اسی گردن پہ آ جائیں گے۔ حدیث شریف میں حقیقی مخلص کا یہ حال بیان کیا گیا ہے۔
لہذا بھائی ہم اس معاملے میں زندگی بھر اس کا خیال رکھیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سے کسی کی تلفی نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو. خاص طور سے میاں بیوی اس کا خیال رکھیں، اگر ہو جائے تو مرنے سے پہلے ہی معافی تلافی کر لیں. اس سلسلے میں حضرت کچھ حقوق بیان فرما رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا. نمبر 1 وہ شخص جو اہل کتاب میں سے وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. نمبر 2 وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ اپنے مولا کا حق بھی ادا کرے. نمبر 3 ایک وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی باندی ہو، اس کی اچھی تربیت کرے اور اچھی طرح علم سکھائے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا. ان 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں دگنا ثواب عطا فرمائیں گے. ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرمائیں گے. نمبر 1 وہ یہودی یا عیسائی جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور توریت پر ایمان لایا اور اس کے مطابق عمل کیا، یہ یہودی ہو گئے. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور انجیل کے مطابق اس نے عمل کیا، یہ عیسائی ہو گئے. ان کو اہل کتاب کہتے ہیں. پہلے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر قرآن شریف پر انہوں نے عمل شروع کر دیا. تو چونکہ وہ 2 نبی پر ایمان لائے اس لیے ان کو اپنے عمل کا دگنا ثواب ملے. وجہ اس کی ہے کہ پہلے دین پر عمل کرنا پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے کو عمل کرنا بڑا مشقت والا کام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کرتے ہیں آسان ہو جاتا ہے. ورنہ دیکھ لو، جو عیسائی ہے وہ عیسائی رہتا ہے، جو یہودی ہے وہ یہودی رہتا ہے، جو ہندو ہے وہ ہندو ہی رہتا ہے. تو ہندو تو اہل کتاب ہے ہی نہیں 12. تو جس مذہب پر آدمی رہتا ہے اس کو چھوڑنا عام طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان کی چونکہ مشقت دگنی اور اللہ تعالیٰ کے اجر بقدر مشقت ملتا ہے، تو ان کی مشقت اور محنت ڈبل، ثواب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عطا کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی کسی کا غلام ہے، جس زمانے میں غلام باندیاں ہوتے تھے تو آدمیوں کی ملکیت میں غلام باندی بھی ہوتی تھی، تو اس غلام پر اپنے آقا کے حقوق بھی واجب ہوتے تھے. دوسری طرف اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اس کے ذمہ واجب ہوتے تھے. اس کے ذمہ ہے کہ اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے. یہ بھی مشقت والا کام ہے. اس میں بھی دوہری محنت ہے. نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیگر فرائض و واجبات بھی ادا کرنے، ساتھ ساتھ اپنے آقا کی خدمت بھی کرنی ہے اور اس کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، اس کا بھی حکم ماننا ہے. آقا کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے ساتھ مشروط ہے. یعنی غلام پر اپنے آقا کے جائز کاموں کے اندر اطاعت ضروری ہے. اگر اس کا آقا اسے کسی ناجائز کام کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت نہیں ہے. لیکن اپنے آقا کے حقوق تو اس کے ذمہ واجب الادا ہیں، اس کو بھی تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اب جو غلام اپنے آقا کو بھی حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کو بھی اپنی خدمت سے راضی و خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق و فرائض ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لے، تو اس کو بھی دگنا ثواب ملے گا اپنے عمل کا. اس کو بھی اپنے عمل کا دگنا ثواب ملے گا کیونکہ اس کی مشقت بھی دگنی ہے. ایسے
کسی کی ملکیت میں باندھی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جب ملکیت میں کسی کے باندھی ہے، اب آقا اس کو پڑھاتا بھی ہے، لکھاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، اس کو اچھے اخلاق کی تعلیم بھی دیتا ہے، کیونکہ عام طور پر باندیاں غیر مسلم ہوتی تھی، اور پھر وہ مسلمان آقا کے یہاں آ کر کے مسلمان بھی ہو جاتی تھی اور آقا کی ملکیت ہوتی تھی، تو آقا کے ذمے جہاں اس کے اور حقوق ہیں، یہ بھی ہیں کہ اس کو تعلیم و تربیت دے اور اس کو اچھی باتیں سکھائے، بری باتوں سے منع کرے۔ اس کے بعد پھر سب کچھ سکھا کر، پڑھا کر، لکھا کر، اسے مہذب اور تربیت دے کر پھر اس کو وہ آزاد کر دے، اور آزاد کرنے کے بعد پھر اسے نکاح کر لے۔ یہ بھی مشقت والا کام۔ کل تو آقا اس کا مالک تھا، اب جناب وہ شریکہ حیات ہے، اب وہ اس کے رفیقہ حیات ہے، اب وہ تقریباً اس کے برابر ہے۔ یہ اپنی باندھی کو یہ درجہ دینا، یہ بھی بڑے مشقت والا کام ہے۔ تو فرمایا اس کو بھی، اس آقا کو جس نے باندھی کو آزاد کر کے نکاح کیا ہے، اس کو بھی دگنا ثواب ملے گا۔ تو حضرت اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ بیوی کا حق تو باندھی سے بھی زیادہ ہے، بیوی کا حق تو باندھی سے بھی زیادہ ہے۔ جب باندھی کو علم دین سکھانے کی یہ فضیلت ہے تو بیوی کو سکھانے کی اتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اس لیے اپنی بیوی کو، جو آج کل ہیں وہ سب آزاد ہیں، کیونکہ شرعی غلام باندھی کا وجود نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اب جو بھی کسی کی بیوی ہے وہ اسی طرح آزاد ہے جیسے کہ اس کا شوہر آزاد ہے۔ نہ شوہر غلام ہے، نہ بیوی غلام ہے، دونوں آزاد ہیں۔ تو جب باندھی کو پڑھانے سکھانے کا یہ اجر عظیم ہے، تو اپنی آزاد بیوی کو دین کی تربیت دینا، دین کی باتیں بتانا، دین کی باتیں سکھانا، ان کو اچھی باتیں بتانا، بری باتوں سے منع کرنا، یہ کتنے ثواب کا باعث ہے۔ ثواب تو ہے ہی، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے جیسے دونوں کو دین کا علم ہوگا، دین کی سمجھ ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، ویسے ویسے یہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تابع دار بنیں گے، اور جب فرما بردار تابع دار بنیں گے تو یقیناً ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، کیونکہ اصل دینداری تو حقوق ادا کرنے کا نام ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں، اور چاہے میاں بیوی کے حقوق ہوں، اور چاہے بہن بھائیوں کے حقوق ہوں، اور چاہے پڑوسیوں کے حقوق ہوں۔ حقوق ادا کرنے کا نام دین ہے، اسی کا نام تربیت ہے، اسی کا نام تعلیم ہے، اسی کا نام اصلاح ہے۔ تو جیسے حقوق ادا ہوں گے، اب جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو کس قدر محبت ہوگی، اور جب محبت زیادہ ہوگی تو پھر بھائی زندگی نہایت ہی خوشگوار اور پھول کی طرح گزرے گی۔ اب اس کے اندر وہ تان و تشنی کے کانٹے نہیں ہوں گے، لان تان کے کانٹے نہیں ہوں گے، قطع تعلقی کی چھریاں نہیں ہوں گی، اور دل دکھانے کے خنجر نہیں ہوں گے جن سے دل پھٹتے ہیں اور تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ جو آپس میں گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، وہ سب یہی ہیں کہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں باتوں کے ذریعے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور شعر ہے کہ جراحت اللسانی التیام ولا یلتئم ما جرح اللسان، کہ تلوار اور نیزے کا زخم تو بھر سکتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھر سکتا۔ تو یہ ایک دوسرے کے حقوق نہ جاننے کی وجہ سے، ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یہ گھروں کے اندر ہر طرح کی فراوانی، خوشحالی موجود، لیکن محبت نہیں، الفت نہیں، سکون نہیں، چین نہیں، آرام نہیں، راحت نہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی حق تلفی میں دن رات گزر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے میں وقت گزر رہا ہے، ایک دوسرے کو ستانے، تکلیف دینے میں وقت گزر رہا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ تو بھئی حقوق کی ادائیگی ہمیں سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی دین کی باتیں سیکھیں، سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی دین کی باتیں سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آخر میں ایک ماشاءاللہ ڈاکٹر مجاہد صاحب ایک کتاب تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا نام ہے میلاد النبی، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس کے اندر بس حضور کی ولادت باسعادت کا بیان ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ سیرت کے نام پر بڑے دل سے جلوس قائم ہوتے ہیں، جس سے کتنے لوگوں کو ستایا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو ایذائیں دی جاتی ہیں، کتنے روڈ جو ہیں بلاک ہوتے ہیں،
اور ان جلوسوں کی وجہ سے کتنا لوگوں کو اللہ بتائے ستایا جاتا ہے۔ بھائی یہ سیرت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مخلوق خدا کو ایذا دو۔ حضور کی سیرت طیبہ تو ہے جو میں نے آج سے پہلے آپ کے سامنے اعلان کر دی کہ حضور کی سیرت کا حاصل ہے دوسروں کو راحت پہنچانا، دوسروں کو آرام پہنچانا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی حضور کی ولادت باقاعد برحق، اور آپ کی سیرت طیبہ عین ہمارا ایمان، ہمارے سر کا تاج، ہماری کامیابی اسی کے اوپر موقوف، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم حدود شرع کے اندر رہیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہ نمائشی کاموں کا سیرت طیبہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو آج ہمارے ہاں فیشن بن گیا ہے اور رواج ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق دے۔ آرام سے لے لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمین، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والإکرام۔ ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ بھی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ آپ کے حقوق میں جتنی بھی کوتاہیاں ہو چکی ہیں اور ہوں گی اپنے رحمت سے سب معاف فرما یا اللہ، سب اپنے رحمت سے معاف فرما یا اللہ، سب اپنے رحمت سے معاف فرما یا اللہ۔ ہمیں اپنے بندوں کے حقوق کی پامالی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ کہ دنیا سے ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ واجب نہ ہو یا اللہ، دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو یا اللہ۔ سب کے حقوق ادا کرنے کی تادم آخر توفیق عطا فرما، دنیا میں اس طرح زندہ رہنا نصیب فرما کہ ہماری ذات سے ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچے یا اللہ۔ دنیا میں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ کسی بندے کی ہم سے حق تلفی نہ ہو، اگر ذاتی ہو جائے، حق تلفی ہو جائے تو دنیا میں یا اللہ معافی تلافی کا توفیق عطا فرمانا یا اللہ، دنیا میں معافی تلافی کی توفیق عطا فرمانا۔ دنیا سے ضرور بھی ضرور ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر فرمانا یا اللہ، خاتمہ کامل ایمان پر فرمانا، اور اپنے کسی بندے کا کوئی حق ہماری گردن پر باقی نہ رکھنا یا اللہ۔ یا اللہ، ہم انسان ہیں، ہم سے کوتاہیاں یقیناً ہوتی ہیں اور ہوں گی۔ ہم آپ کی بارگاہ میں یاد کرتے ہیں اور آپ سے یہ عہد کرتے ہیں یا اللہ، اگر کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ رہ جائے تو آپ اس کو اپنی طرف سے اس کے عوض میں اجر و ثواب عطا فرما کر راضی فرما دینا اور ہمیں معاف کر دینا یا اللہ۔ جس بندے کے ساتھ ہم سے زیادتی ہو جائے اور ہم اس سے معافی نہ مانگ سکیں یا اللہ، آپ اپنے پاس سے اس کو عطا فرما کر راضی کر لینا اور ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دینا، اور ہماری حق تلفی ہے، ہماری اس کوتاہی کو اس کے حق میں مغفرت اور بخشش کا سامان بنا دینا، اس کو ہماری طرف سے اس کے حق میں مغفرت اور بخشش اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دینا یا اللہ۔